السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں عدیل صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ کہانی ان کے اپنے خاندان کی ہے۔ عدیل صاحب خود اس کے چشم دید گواہ ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک بہو نے ایک خوشحال اور باوقار گھرانے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ رہی عدیل صاحب کی زبانی کہانی۔ میری نانی جان کا نام رشیدہ تھا۔ وہ لاہور کے ایک اچھے علاقے میں رہتی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی رابعہ، چھوٹی بیٹی انم جو میری امی ہیں، اور ایک بیٹا رشید۔ رشید میرے ماموں لگتے تھے۔ نانی جان کا گھرانہ خوشحال تھا۔ نانا صاحب کا کاروبار تھا، گھر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ بڑی بیٹی رابعہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اب رشید ماموں کی باری تھی۔ ایک دن رشید ماموں نے نانی جان سے کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لڑکی اچھے گھرانے کی ہو، شریف ہو، پڑھی لکھی ہو۔ نانی جان خوش تھی۔ انہوں نے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ لیکن پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، محبوبہ باجی۔ وہ نانی جان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری بھتیجی ناہید بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی شادی تمہارے بیٹے سے کر دو۔ نانی جان نے کہا، پہلے لڑکی دیکھوں۔ محبوبہ باجی نے ناہید کو بلا کر دکھایا۔ وہ سادہ سی شریف لگ رہی تھی۔ لڑکی والوں کے مالی حالات اچھے نہیں تھے اور ان کے اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے یہ حالات محبوبہ باجی نے بتائے تھے جب میری نانی لوگ رشتہ لینے گئے، تو لڑکی والے انہیں سمجھ نہیں آئے، لیکن محبوبہ باجی نے زبردستی کر دی۔ انہوں نے نانی جان کو کہا، تمہارے بیٹے کی عمر ہو رہی ہے، اب اور انتظار مت کرو۔ چنانچہ زبردستی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد نانی جان نے ناہید کو بہت سا سونا اور زیورات دیے۔ وہ ان کے اکلوتی بیٹے کی بہو تھی جسے وہ بہت چاہتی تھی۔ آئے دن اسے تحفے دیتی، باہر سے آئے ہوئے میک اپ کے سیٹ وغیرہ۔ ناہید شروع میں بہت شریف اور سادہ لگتی تھی۔ وہ امی جان، ابا جان کہہ کر سب کو خوش کر دیتی تھی، لیکن یہ سادگی زیادہ دن نہ رہی۔ ناہید نے شادی کے بعد جو میک اپ کا سیٹ تحفے میں ملا تھا وہ ایک دن باہر کے پارلر میں بیچ دیا۔ کچھ دنوں بعد میری امی انم جو اس وقت چھوٹی تھی اسی پارلر میں گئی تو پارلر والی نے کہا، تمہاری بھابھی کا میک اپ کا سیٹ بہت اچھا تھا، ہم نے خرید لیا، کیا وہ مزید لے کر آئیں گی؟ میری امی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا، کون سا سیٹ؟ پارلر والی نے بتایا تو امی کو پتہ چلا کہ ناہید نے تحفے میں ملے ہوئے مہنگے میک اپ کو بیچ ڈالا تھا۔ امی نے نانی جان کو بتایا تو نانی جان نے ناہید سے پوچھا، بیٹا وہ سیٹ کہاں ہے؟ ناہید نے جھوٹ بولا، امی جان وہ تو ختم ہو گیا، میں نے استعمال کر لیا۔ نانی جان کو تو پتہ تھا، لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ پھر ناہید نے گھر کا قیمتی سامان چوری کر کے بیچنا شروع کر دیا۔ ایک دن نانی جان نے اپنی الماری سے ایک مہنگا سوٹ نکالا تو وہ غائب تھا۔ پوچھا تو ناہید نے کہا، امی جان شاید کہیں رکھ دیا ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ ناہید نے وہ سوٹ سلوا کر خود پہن لیا تھا۔ اسی طرح گھر کے دوسرے قیمتی کپڑے اور برتن غائب ہونے لگے۔ نانی جان بہت پریشان ہو گئی، لیکن اپنے بیٹے رشید کو کچھ بتاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ناہید نے گھر کا راشن 1 ماہ کا ایک ساتھ منگانے کی بجائے روزانہ 1 پاؤ کر کے منگانا شروع کر دیا۔ وہ نانی جان سے کہتی، امی جان تازہ راشن اچھا ہوتا ہے، لیکن اصلی وجہ یہ تھی کہ وہ راشن کا پیسہ بچا کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ نانی جان کو جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر کا خرچہ 2 گنا ہو گیا تھا۔ ناہید کو اپنی نندوں سے بہت حسد تھا۔ میری امی انام اس وقت جوان تھیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ناہید انہیں تانے دیتی تھی، تمہاری شادی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ تمہارا رنگ گورا نہیں ہے، یہ کریم لگایا کرو، رنگ نکھر جائے گا۔ میری امی بہت دکھی ہوتی تھی۔ اسی طرح بڑی نند رابعہ جو شادی شدہ تھی، ان کے ساتھ بھی ناہید نے برا سلوک کیا۔ رابعہ کی ساس کو فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ایک دن رابعہ کا بیٹا جو بچہ تھا نانی جان کے گھر کھیلنے آیا۔ اس کے کپڑے گندے ہو گئے۔ رابعہ اور اس کے شوہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ ناہید نے اس بچے کے کپڑے دھو کر گلے ہی پہنا دیے۔ جب رابعہ واپس آئی تو بچہ بیمار ہو گیا۔ نانی جان نے ناہید کو ڈانٹا تو ناہید نے کہا، تھوڑی دیر میں سوکھ جاتے۔ رابعہ بہت غصے میں تھی، لیکن لڑائی سے بچی۔
ناہید جب بھی گھر میں مہمان آتے ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لاتی، لیکن وہ آدھی بوتل اپنے بچوں کے لیے بچا لیتی، باقی میں پانی ملا کر مہمانوں کو دے دیتی۔ اس کی وجہ سے مہمانوں کے سامنے مذاق بنتا اور پورے خاندان کی شرمندگی ہوتی۔ کسی نے نانی جان کو بتایا تو نانی جان نے ناہید سے پوچھا تو اس نے کہا آج کل کولڈ ڈرنکس بھی ملاوٹ والی دے رہے ہیں۔ ناہید کا ایک اور بہت بڑا فتنہ یہ تھا کہ وہ رشتہ داروں میں پھوٹ ڈال دیتی تھی۔ ایک رشتہ دار سے جا کر کہتی فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور دوسرے سے جا کر کہتی فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ اس طرح وہ پورے خاندان میں لڑائیاں کروا دیتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے اور ناہید چپکے سے تماشا دیکھتی۔ اسی طرح جب بھی کسی رشتہ دار کی لڑکی کے رشتے کی بات چلتی، ناہید فوراً اس میں رکاوٹ ڈالتی۔ وہ کہتی یہ لڑکی تو ہمارے لڑکے کو چاہتی ہے، یا یہ تو لڑکوں سے باتیں کرتی ہے۔ اگر کوئی پوچھتا آپ کی نند کی بیٹی کا رشتہ کہیں پکی تو نہیں ہے، ہم دینا چاہتے ہیں، تو ناہید کہتی نہیں، اس کی تو کہیں بات پکی ہو چکی ہے۔ اس طرح اس نے کئی لڑکیوں کے رشتے توڑ دیے۔ ناہید جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے پاس بھی جاتی تھی۔ وہ نانی جان کو کہتی امی جان آپ نے مجھ پر جادو کروایا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتی۔ جب کوئی پڑوسی آتا ناہید فوراً کام پر لگ جاتی، کپڑے دھونے لگتی، جھاڑو دینے لگتی۔ پڑوسی کہتے بہت مظلوم ہے، کتنا کام کرتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی ساس کو بوڑھا کر رہی تھی، نندوں کو تنگ کر رہی تھی اور گھر کا سارا سامان اڑا رہی تھی۔ خاندان کے لڑکے جب پڑھ لکھ کر نوکری ڈھونڈنے لگتے، ناہید ان کے پاس آ کر کہتی اتنا عرصہ ہو گیا نوکری نہیں ملی، لاؤ میں تمہارے لیے تعویذ بنا دیتی ہوں۔ وہ انہیں جھاڑ پھونک کرانے لے جاتی اور ان کا وقت ضائع کرتی۔ کئی لڑکوں کی نوکریاں اس وجہ سے لیٹ ہوئیں یا نہیں لگی۔ ناہید نے ایک بار راشد ماموں کو جھوٹ بولا کہ بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنی ہے۔ ماموں نے انہیں 50,000 روپے دیے، لیکن ناہید نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ 6 ماہ بعد اسکول نے فون کیا، رشید صاحب آپ نے 6 ماہ سے فیس نہیں دی، اب آپ کے بچوں کا داخلہ منسوخ کیا جا رہا ہے۔ ماموں نے کہا میری بیوی کو دیے تھے۔ اسکول والوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ جب ماموں نے ناہید سے پوچھا تو وہ پہلے تو ٹال مٹول کرتی رہی، پھر کہنے لگی وہ پیسے کہیں اور لگ گئے، بعد میں دوں گی۔ ماموں بہت غصے میں تھے، لیکن بچوں کے سامنے لڑائی نہ کر سکے۔ وہ دل ہی دل میں گھلتے رہے۔ ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا۔ رشید ماموں جب بھی اپنی بہنوں رابعہ اور انم کے بچوں کے لیے عیدی یا تحفے بھیجتے، ناہید ان تحفوں میں کمی کر دیتی۔ مثال کے طور پر اگر لفافے میں 1,000 روپے ہوتے تو وہ 500 نکال کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ اگر کوئی سوٹ ہوتا تو اس کی پینٹ کا کپڑا نکال کر باقی 2 پیس بنا دیتی۔ جب رابعہ اور انم نے شکایت کی تو ماموں کو پتہ چلا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ عید کے دنوں میں ناہید نے ایک اور عجیب حرکت شروع کر دی۔ وہ اپنے سسرال والوں میں سے کسی کو گھر نہیں بلاتی تھی، بلکہ پہلے سے کہہ دیتی پہلے دن میں بڑی نند کے گھر جاؤں گی، دوسرے دن فلاں کے گھر۔ اس طرح وہ سب سے ملنے سے بچ جاتی اور لوگ بھی اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی کا سوٹ اچھا لگتا یا سب اس سوٹ کی تعریفیں کر رہے ہوتے تو فوراً اس سے مانگنے آ جاتی کہ مجھے تقریب میں جانا ہوگا تو تم یہ آج پہن کر مجھے دے دینا۔ کوئی نہیں دینا چاہتا تو منہ بناتی، شکایتیں کرتی، خاندان میں الٹی باتیں اس کے بارے میں پھیلا دیتی۔ جب کبھی ماموں سے اس کی لڑائی ہوتی تو وہ غصے میں جو کچھ بھی ہاتھ آتا پھینک دیتی۔ ایک بار مہمان صحن میں بیٹھے تھے، اوپر والے حصے سے اچانک ایک جوتا آ کر گرا۔ مہمان ڈر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ناہید نے غصے میں ماموں کی طرف جوتا پھینکا تھا جو نیچے جا گرا۔ مہمانوں کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی۔ ناہید ہر رشتہ دار سے اپنا کام نکالتی تھی۔ کسی سے کہتی میرے لیے یہ سامان لے آؤ، کسی سے کہتی میرا یہ کام کر دو۔ اگر کوئی انکار کرتا تو وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی اور کہتی بہت اچھا، اب تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ لوگ اس کے ڈر سے خاموش رہتے اور اس کی ہر بات مان لیتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو ناہید ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ ناہید کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا عدنان اور ایک بیٹی فریال۔ ان کی تربیت بہت خراب تھی، وہ بڑے بدتمیز تھے۔
اگر وہ کسی سے بدتمیزی کرتے تو ناہید ان کا ساتھ دیتی۔ میرے بچوں کو کسی نے چھیڑا ہے۔ جب بچے اسکول میں فیل ہوتے ناہید ماموں کو نہ بتاتی بلکہ کہتی سب ٹھیک ہے۔ بعد میں پتہ چلتا کہ بچے پیچھے رہ گئے ہیں۔ نانی جان نے بہت سمجھایا لیکن ناہید نے کبھی نہ مانا۔ جب ماموں اور ناہید کے درمیان لڑائیاں بڑھنے لگی تو بچے ڈر کر نانی جان کے پاس بھاگ آتے۔ نانی جان انہیں سمجھاتی لیکن ناہید انہیں واپس لے جاتی اور ماموں پر الزام لگاتی، آپ نے میرے بچوں کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ فیملی کی شادیوں میں ناہید جھک کر کھانا تھیلے میں بھر کر اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی۔ لوگ دیکھ کر شرمندہ ہوتے لیکن ناہید کو کوئی پرواہ نہ تھی، کہتی بچوں کے لیے لے جا رہی ہوں۔ ایک بار کسی رشتہ دار کی شادی میں اس نے اتنا کھانا بھرا کہ بیگ پھٹ گیا۔ سب نے دیکھا تو بہت برا لگا۔ نانی جان کو بہت شرم آئی۔ آہستہ آہستہ ناہید نے پورا گھر اجاڑ دیا۔ جو گھر کبھی خوبصورت اور آباد تھا وہ اب سنسان ہو چکا تھا۔ راشد ماموں کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا اپنا علاج کرواتا، گھومتا پھرتا، لیکن ناہید اسے کبھی ساتھ نہ لے جاتی۔ ماموں کا بلڈ پریشر بے قابو ہو گیا، ذیابیطس ہو گئی، لیکن ناہید نے کبھی ان کا خیال نہیں رکھا۔ عدنان جب بڑا ہوا تو اس نے شادی کر لی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن ناہید اپنی بہو کو ہر روز تنگ کرتی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں گھس کر پرائیویسی ختم کر دیتی اور جھگڑے کرتی۔ جب بہو نے عدنان کو بتایا تو عدنان نے ناہید سے بات کی، لیکن ناہید نے کہا تمہاری بیوی مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ آخر کار عدنان اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس نے ناہید سے کہا آپ نے میری زندگی برباد کر دی، آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میرے باپ کو بیمار کر دیا، اب میری بیوی کو بھی تنگ کریں گی۔ فریال بھی بڑی ہوئی تو وہ بھی ناہید کو منہ لگاتی۔ وہ کہتی آپ نے ہماری پرورش ہی غلط کی، آپ نے ہمیں کبھی پیار نہیں دیا، آپ نے ہمارا مستقبل تباہ کر دیا۔ آج ناہید اکیلے بڑے گھر میں رہتی ہے۔ اس کا شوہر راشد بیمار رہتا ہے لیکن وہ اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتی۔ بچے الگ رہتے ہیں۔ نانا نانی جان انتقال کر چکے ہیں۔ رابعہ اور انم ناہید سے بات نہیں کرتے۔ پڑوسی اور رشتہ دار ناہید کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت مظلوم ہے، بہو بہت ظلم کرتی ہے، لیکن حقیقت سب جانتے ہیں۔ ناہید آج بھی وہی حرکتیں کرتی ہے، تعویذ، جھوٹ اور دوسروں پر الزام، لیکن اب اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس کا بیٹا اس سے بات نہیں کرتا، بیٹی بھی نہیں، اور شوہر تو بس نام کا ہے۔ عدیل صاحب کہتے ہیں کہ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈیں تو صرف خوبصورتی نہ دیکھیں بلکہ اس کے اخلاق اور رہن سہن کو کچھ عرصے تک جانچیں۔ صورت سے زیادہ سیرت ضروری ہے، ورنہ پورا خاندان ایک عورت کی وجہ سے تباہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی بہو کی جس نے ہر اس شخص کو تباہ کیا جو اس کے قریب آیا۔ اس نے خاندان کو توڑا، بچوں کو برباد کیا اور شوہر کو بیمار کر دیا، لیکن اسے کبھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں عدیل صاحب کا کہانی بھیجنے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ اللہ حافظ۔